دنیا کے جتنے قوانین، میں نے ایک دفعہ اتفاق ہوا کہ اداریہ لکھا المرشد کا آئینی جو تحقیق ہے اس کے متعلق، تو قدیم جو دستور مجھے ملے ان میں جتنی سرچ کر سکا تو جو کسی حد تک معلوم ہیں وہ رومن امپائر کے قدیم جو قوانین تھے، تو اس میں بھی میں حیران ہوا کہ وہ جو دستور اور قانون جسے کہا جا رہا ہے اس کے اطلاق کے بعد لوگ جانوروں کی طرح لڑایا جاتا ہے اور گرد و پیش بیٹھ کر جو ہے وہ محظوظ ہوتے ہیں، خواتین، حضرات، فیملی سارے بیٹھے ہیں، جو صاحب حیثیت ہیں وہ غلاموں کو اس طرح لڑا رہے ہیں، پنجروں میں بند کر رہے ہیں۔ تو یہ دستور، پھر آپ جتنی بھی دنیا کے آئین ہیں آج تک ہیں یا آج ہیں ان کا آپ جائزہ لے لیں، جو حصے انسانیت کے فلاح کے ہیں ان حصوں کو اٹھا کر تحقیق کیجیے گا، وہ آپ کو قرآن و سنت کی مطابقت میں ملیں گے، پہلے جس نام سے بھی وہ اطلاق کرتے رہے۔ اور جو حصے قوانین کے قرآن و سنت سے مطابقت نہیں رکھتے ان کا نتیجہ آپ وہاں دیکھ لیں کہ ان کے نتائج میں کیا انہیں فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے۔ آپ اسی سود کو لے لیں، یہ جو سودی نظام ہے یہی یہود کی جو سازش ہے، پوری جو دنیا ہے اس کو سودی نظام میں جکڑ کر رکھ دیا ہے۔ ہر کوئی کاغذ اٹھائے پھرتا ہے کہ یہ میرے پاس مال و دولت ہے، اور جب اس کی بنیاد کاٹ دی جائے کہ آج سے یہ کاغذ قابل قبول نہیں ہے تو وہ سوائے ایک کاغذ کے ٹکڑے کی اس کی حیثیت کو نہیں رہتی۔ وہ کون سا روپیہ اور پیسہ ہے جس کی اصل ہے ہی نہیں اور اسے پیسہ کہا جا سکے، اب اسے مزید اسے گرفت کرنے کے لیے مختلف پہلوؤں کے نام دے کر، کرنسی جیسے کرپٹو کرنسی اور اس طرح کے نام دے کر، کہ کاغذ کا ٹکڑا بھی کون آ رہا ہاتھ میں، ایک ڈیجیٹل سکرین ہے اس پر ڈیجٹ ہے، ان ڈیجٹ کو حذف کر دو تو بس ٹھیک ہے، بات ختم ہو۔ کسی کے پاس وہ تکلف جو اس پرنٹنگ کا ہے وہ بھی نہ کرنا پڑے۔ اور آپ مجھے بتائیں جس شے کی اصل نہیں ہے اسے دولت کا نام دے کر اسے شرعاً مجھے بتائیں کہ اس پر شرع کیا حکم دے گی؟ وجود ہی نہیں ہے۔ پھر پورا نظام جو ہے وہ سود پر ہے۔ آپ مسلمان ممالک پر سود کے جو اثرات ہیں اس پر گفتگو کر رہے ہیں، آپ غیر مسلموں پر چلے جائیں۔ میں نے جا کر دیکھا ہے، میں نے یورپ میں سفر کیا ہے، میں نے امریکہ، انگلینڈ، سارے جو ویسٹرن کنٹریز ہیں بڑے یا جو لیڈنگ رول میں ان سب میں سفر کیا، اور وہاں کے اسفار میں اور مختلف نشستوں میں میں نے محسوس کیا ہے کہ وہاں پر جو رہنے والے ہیں اتنا تو مشین جو ہے وہ اپنے مطابقت کے وقت کے ساتھ حرکت نہیں کرتی جتنی انہیں کرنی پڑتی ہے۔ گھر ان کا نہیں، گھر کی جو سامان ہے وہ ان کا نہیں، جو سواری جس پر بیٹھے ہیں وہ ان کا نہیں، ہر شے بہن کی ہے۔ ایک دن انہیں نوکری سے اگر وہ فارغ کر دیا جائے دوسرے دن ان کے پاس کوئی شے نہیں ہوتی، اور جدت کی جو حصے ہیں وہ اس طرح کر کے وہ انہیں دیے گئے ہیں کہ وہ اس میں محو ہے۔ لیکن اگر کسی کی ذاتی زندگی کا آپ جائزہ لیں اور 24 گھنٹے کا جائزہ لیں تو آپ کو ترس آئے گا کہ یہ انسانیت تو نہیں ہے، نہ انسان ہے، ایک مشین کی طرح چل رہے ہیں۔ اور وہ جو انفرادی رخ دے دیا گیا ہر ایک کو، لاکھوں یا کروڑوں کا شہر ہے لیکن کسی کو کسی سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ کسی گھر میں کوئی فوت ہو جائے تو جب تک تعفن نہ پھیلے کسی کو کوئی معلوم نہیں، یا کوئی ضرورت ایسی پیش نہ آ جائے بلنگ کی یا کسی سرکاری جو حکم کی، کسی کو کوئی معلوم نہیں کہ یہاں جو اس گھر میں رہتا ہے وہ۔ وہاں میں نے دیکھا ہے کہ عین جہاں آپ رہتے ہیں عین ہمسائے میں سالوں لوگ رہتے ہیں، کسی کو کوئی معلوم نہیں ہے کہ دوسرا کون ہے، اسے نہیں معلوم کہ یہاں کون ہے، کسی کے دکھ سکھ کا کوئی کسی کو نہیں۔ تو ایک اجتماع ہے لیکن ایسا آئسولیٹڈ ہے، ایسی انفرادی کیفیت میں اجتماع چلا گیا کہ ہر کو اپنی زندگی جی رہا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔
اور سودی نظام نے ایسا جکڑ رکھا ہے کہ وہ اپنی ضروریات کی تکمیل میں ایک دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، کوئی معلوم نہیں کہ وہ کیسے پوری ہو۔ افسوس ہوتا۔ پھر جو مسلمان ریاستیں ہیں وہاں آپ دیکھیں کہ وہ سودی نظام کے باہر کوئی قدم نکالنا نہیں چاہتے، کسی کا خوف ہے، ذاتی مفادات ہیں، آپ کوئی نام دے دیں۔ میں کسی جماعت یا کسی فرد کی بات نہیں کر رہا، میں پورے جو ہمارا حلیہ ہے، جو کچھ ہم کر رہے ہیں، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ اب جب آپ دنیا میں کھو گئے تو پھر دنیا میں کو کیا کہتے ہیں، دنیا کے ضابطوں کو کیا کہتے ہیں کہ قانون کس کا ہے؟ جس کی طاقت ہے۔ پھر اسباب سے دنیا ہے، وسائل سے دنیا ہے۔ جب آپ دنیاوی وسائل بھی اور اسباب بھی اختیار نہیں کر رہے تو یقیناً آپ کمزور ہوں گے اور نحیف ہوں گے۔ تو جس کے پاس طاقت ہوگی پھر وہ ویسا کرے گا جیسا وہ چاہے گا، اور آپ مجبور ہوں گے اس کی ہاں میں ہاں کرنے کے لیے۔ تو یہ کچھ نہیں ہو رہا۔ کسی کو پوری قوم اور پورے ملک کو انصاف کے نام پر تباہ کر دیا جاتا ہے، اور انصاف کے نام پر پوری قوم محکوم کر کے دوسری قوموں کو ان کا حکمران بنا دیا جاتا ہے۔ کیا یہ دنیا میں نہیں ہو رہا؟ وہ انصاف کے قوانین کہاں جاتے ہیں جو جانوروں پر ڈھونڈے جا رہے ہیں اور بچوں اور انسانوں اور عورتوں پر نہیں ڈھونڈے جا رہے؟ تو کیا دنیا دیکھ نہیں رہی؟ ہے جرت کسی میں کوئی بات کرے؟ کیوں؟ اپنے مفادات میں پھنسے ہوں۔ اب ملک کا مفاد ہے یا کسی کی ذات کا مفاد ہے، پوری قوم کا مفاد ہے یا کسی فرد کی بات ہے، لیکن آپ دیکھ لیں ہمارا رخ کیا ہے۔